وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں کہ ہر زبان میں پروناؤنز ہوتے ہیں، میں، تم، ہم، وہ، آئی، وی، یو، دے، یہ الفاظ کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن عربی میں یہی پروناؤنز یا ضمائر جنہیں ہم کہتے ہیں یہ حروف کی شکل میں ہوتے ہیں، اور پورے ہمارے طریقہ تدریس میں کل 6 جو ہے وہ ضمائر ہیں ہم استعمال کریں گے، اور 6 جو ہے وہ حروف ہیں جنہیں ہم علامات کے طور پہ سمجھیں گے۔ تو الحمدللہ آپ نے یہ سمجھا۔ اب میں ان تمام علامات کو دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، اگر لفظ کے شروع میں الف نظر آئے، ادخلو، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں داخل ہوتا ہوں یا داخل ہوں گا، بہت آسان۔ اور اگر یہی الف آخر میں نظر آئے تو دخلو، وہ داخل ہوئے، پاسٹ ٹینس چلا گیا، اور زبر ہو جائے تو دخلا، وہ داخل ہوا۔ تو الف شروع، الف آخر، الحمدللہ پہلی علامت ہوئی۔ اب دوسری دیکھیے کہ اگر شروع میں یا نظر آئے، جیسے یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اور اگر آخر میں نظر آئے تو اب یہ سرخ رنگ میں نظر نہیں آئے گا، یعنی فعل نہیں ہوگا، یہ تعلق ہوگا۔ جیسے کتاب کے ساتھ میں کہوں کتابی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم، ربی، میرا رب۔ تو یہ 2 علامات تو ہو گئیں، شروع میں الف میں، آخر میں الف وہ، شروع میں یا وہ، اور آخر میں یا میرا۔ تو یہ 2 علامات ہو گئی، اور 2 علامات تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں، تے شروع میں آ جائے تو تدخلو، تو داخل ہوتا ہے، اور دخلتا، تو داخل ہوا، اور نون آ جائے ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں، دخلنا، ہم داخل ہوئے، اور یہی نون الف نا اگر سبز ہو تو کسی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کتابنا، قلمنا، ربنا۔ تو آپ نے جو ہے یہ تمام علامات کو جو سمجھ لیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ علامات قرآن میں ہر جگہ نظر آئیں گی، کبھی لفظ کے شروع میں، کبھی لفظ کے آخر میں، اور یہ بتائیں گی کہ کام کرنے والا کون ہے، یعنی فاعل کو بتاتی ہیں، یا کس کا کس سے تعلق ہے۔ تو آپ نے یہ علامات جو ہے سمجھ لیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے تلاش اردو کا، یعنی آپ نے قرآن میں کوئی لفظ دیکھا اور اس میں آپ نے اردو تلاش کی، اور اردو تلاش کرنے کے بعد آپ کے فہم نے اردو کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، علامت دیکھی اور ترجمہ کر دیا۔ تو یہ 2 مرحلہ ترجمہ ہے۔ پہلا مرحلہ تلاش اردو، دوسرا مرحلہ تفہیم مرکبات۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، اردو تلاش کرنا سکھایا ہے، تو ان کو ہم نے اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس میں جمع کیا ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب ہے، علامتی طریقہ تدریس۔ اس میں 30 اسباق ہیں، اور ان 30 اسباق میں ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف نحو کے جو ابواب ہیں، جو اسباق ہیں، ان کو ہم علامات کی شکل میں اس کتاب میں بیان کریں۔ اور اس کتاب کے ساتھ مزید 2 کتابیں ہیں، ایک علامتی طریقہ تدریس کے ساتھ آسان صلات ہے، اور دوسری پہلا پارہ الف لام میم ہے، جس میں ہم نے پورے پارے کا مشترک مفہومی ترجمہ کرنا سکھایا ہے۔ تو اب ہم اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس کے سبق یا، اس میں ہم علامت یا جو شروع میں آتی ہے اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ یہ یا بتاتی ہے کہ زمانہ حال یا مستقبل میں کام کرنے والا کون ہے، اور وہ کون کام کرنے والا ہے؟ وہ کام کرنے والا وہ ہے۔ پہلا لفظ یہدی اردو میں موجود ہے، ہدایت، ہادی، مہدی، یہ تو فہم ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے وہ علامت دیکھیں، علامت ہے یا، تو یا نے بتایا کہ ہدایت دینے والا وہ ہے، جوڑ دیں ترجمہ تو کیا بنا؟ وہ ہدایت دیتا ہے، یا ہدی، وہ ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا لفظ یقولو، قول، قوالی، قائل، اردو میں موجود ہے، علامت یا ہے۔ یا نے بتایا وہ شروع میں ہے تو پریزنٹ ٹینس ہے،
ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے. لیکن اگر اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو یا اللہ کی طرف ہو تو ہم فرمان کے معنوں میں لاتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے. پھر خلیفہ، خلف ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یخلف، وہ خلاف کرتا ہے یا کرے گا. میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو تراجم ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، اس میں سے اکثریت ہم نے پہلے پارے سے لی ہے، اور پہلے پارے میں یہ الفاظ جس جگہ موجود ہیں اور وہاں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ ہم یہاں لے کر آتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان اسباق کے ساتھ ساتھ آپ پہلے پارے کا ترجمہ بھی سیکھتے چلے جائیں. اگلا لفظ یکفرو، یا کو ہٹا دیں، کیا بچا؟ کفر، کافر، کفارہ اردو میں موجود ہے. یا نے بتایا وہ شروع میں ہے تو پریزنٹ ٹینس ہوگا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کفر کرتا ہے. پھر ضرب مارنا، ضرب المثل کہتے ہیں نا ہم، ضرب دینا اردو میں موجود ہے. تو یا نے بتایا کہ وہ ضرب اردو میں موجود ہے، میں نے آپ کو اس تفصیل بتا دی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یضرب، وہ ضرب مارتا ہے. حکم، حاکم، احکامات، محکم اردو میں موجود ہے. یا علامت ہے، شروع میں موجود ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ حکم دیتا ہے، وہ حکم صادر فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا. پھر آپ دیکھیں فعل، فاعل، مفعول، فی عین لام تینوں حروف موجود ہیں. یا نے بتایا وہ، تو یفعل، وہ فعل کرتا ہے، کام کرتا ہے. پھر فساد کرنا اردو کا لفظ ہے، فاسد، مفسد، فسادی. تو یفسد، کون کرتا ہے فساد؟ یفسدوں میں سوچیں. ہاں، یا نے بتایا کہ فساد کرنے والا وہ ہے، تو یفسد، وہ فساد کرتا ہے یا کرے گا. تو یہ ترجمہ ہوگا کہ وہ فساد کرے گا. پھر اگلا لفظ ہے ارفع، علامت یا. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ رفع کرتا ہے، وہ بلند کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ہٹاتا ہے، ان معنوں میں آتا ہے. پھر استہزاء اردو میں موجود ہے لیکن مشکل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہیں اردو جس طرح آنی چاہیے وہ شاید نہیں آتی. تو اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ جہاں آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنا آئے گا، وہیں آہستہ آہستہ آپ کو اردو بھی سمجھ آنا شروع ہوگی. اردو کے مشکل الفاظ بھی جو ہے وہ آپ کی ویکیبلری میں شامل ہوں گے. تو یستہزئ، استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. کون اڑاتا ہے؟ یا نے بتایا کہ اڑانے والا وہ ہے، تو یستہزئ، وہ استہزاء کرتا ہے. بہت آسان، اور ایک ایک لفظ میں سے ہم اردو نکال رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پھر دیکھیں شق کرنا، شقی کہتے ہیں، شقاق کا لفظ اردو میں موجود ہے. تو یشقق، وہ شق کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. پھر اگلا لفظ دیکھیے بدلنا، تبادلہ کرنا اردو میں موجود ہے نا کہ اس فلاں کا فلاں جگہ تبادلہ ہو گیا. تو یتبدل، وہ تبدیل کرتا ہے، وہ تبادلہ کرتا ہے. اگلا لفظ ہے یذل، اردو میں ہم کہتے ہیں ضلالت، گمراہی کے معنوں میں آتا ہے، کنفیوژن کے معنوں میں آتا ہے. تو یذل، وہ ضلالت میں ڈالتا ہے. پھر ینالو، یہ اردو میں مستعمل نہیں ہے اور مشکل بھی ہے، تو اسے ہم کہیں گے غیر مشترک مفہومی لفظ، یعنی قرآن پاک میں تو موجود ہے لیکن اردو میں مستعمل نہیں ہے، اردو میں موجود نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ پہنچتا ہے. ینالو، وہ پہنچتا ہے، ینالو، وہ پہنچتا ہے. پھر اگلا لفظ دیکھیں، یہ مشکل ہے، اس میں حیا کا فہم تو ہے لیکن سین بھی لگا ہوا ہے، اور جب سین لگا ہوتا ہے الف سین تے، تو اس میں طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے، کچھ چاہنے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ اگلے اسباق میں آپ سمجھ لیں گے. تو یستحیی، وہ حیا کرتا ہے، اس میں فہم کیا ہے؟ حیا ہے. پھر سفاکی ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ بہت سفاک ہے، یعنی خون بہاتا ہے اور خون بہانے میں سختی کرتا ہے. تو یسفکو، وہ سفاکی سے بہاتا ہے یا بہائے گا. دونوں تراجم موجود ہیں لیکن قرآن پاک میں جہاں یہ لفظ ہے
وہاں اس کا ترجمہ ہے وہ سفاکی سے بہائے گا. یاتی اردو میں موجود نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 سے 10% الفاظ ایسے ہیں جو بہت مشکل ہو سکتے ہیں اور اردو میں مستعمل نہیں ہیں. تو جیسے ہم ہر زبان کے چند الفاظ بلکہ بہت زیادہ الفاظ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، رٹتے ہیں. اگر آپ انگلش دیکھیں تو شاید یعنی 50 میں سے کوئی ایک لفظ ایسا ہوگا جو آسان ہوگا، باقی تمام الفاظ کو تو آپ کو رٹنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے. لیکن قرآن پاک کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں 85% الفاظ اردو کی شکل میں نظر آ جائیں گے اگر ہم تلاش کریں گے. تو یاتی وہ آتا ہے، یاتی کا کیا ہوا؟ وہ آتا ہے یا وہ لے آتا ہے. اگلا لفظ دیکھیں یحبتو، حبت کرنا، حبوت کرنا یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یا نے بتایا وہ. اردو فہم کیا ہے؟ حبت ہے، مشکل ہے، یاد کر لیں کوئی بات نہیں، چند الفاظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑ رہے ہیں. تو یحبتو وہ حبت کرتا ہے، یحبتو وہ حبوت کرتا ہے یعنی اوپر سے نیچے آتا ہے. یشا منشا مشیت اردو کے الفاظ موجود ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یشاء اس کی منشا ہوتی ہے. اب لفظ حیات آ گیا. یحیی وہ حیات دیتا ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو کہ وہ دیتا ہے؟ یا نے بتایا. کیسے پتہ چلا کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے؟ شروع میں علامت موجود ہے. جب شروع میں علامت موجود ہوگی تو یہ پریزنٹ ٹینس ہوگا. فیوچر بھی ہو سکتا ہے اور عربی میں اسے مضارع کہتے ہیں. پھر ودہ، مودت اردو میں موجود ہے نا، محبت کے معنوں میں آتا ہے، لو کے معنوں میں آتا ہے. تو یودو وہ مودت رکھتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے. یبین، میں نے آپ کہا تھا بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں، بین درمیان کو، جو آنکھوں کے بالکل سامنے ہو یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو، وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اسی لیے اسے ہم بین کہتے ہیں. تو بین وہ بین کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے. پھر یقیمون اردو میں قائم، مقیم، اقامت، قیامت، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ اسی مادے میں سے نکلتے ہیں، انہی 3 حروف سے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یقیمون میں علامت یا ہے، فہم قائم کرنا ہے. تو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ قائم کرتا ہے، یہاں میں نے بتایا کہ وہ قائم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں واو نون آ رہا ہے. وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں واو نون آتا ہے وہ جمع ہیں. جیسے کتاب سے کتابوں، قلم سے قلموں، شہر سے شہروں. بالکل اسی طرح یقیمون میں کیا ہے؟ وہ قائم کرتے ہیں. ینفقون میں انفاق ہے، ہم کہتے ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہ انفاق کرتے ہیں. پھر یوقنون یقین ہے، واو نون کو ہٹا دیں، یا علامت ہے جس کا ترجمہ ہوگا وہ. تو یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یعلمون علم موجود ہے، واو نون نے بتایا جمع ہے، یا نے بتایا علامت وہ ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. بصارت، تبصرہ، مبصر، علامت کیا ہے؟ یا ہے. تو یبصرون وہ بصارت رکھتے ہیں، وہ بصارت سے کام لیتے ہیں. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ پہلے پارے میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور جس جگہ پر یہ لفظ موجود ہے جہاں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے ہم نے وہی ترجمہ یہاں رکھ دیا ہے. پھر یقطعون، قطع رحمی ہم کہتے ہیں کہ کاٹ دینا. تو یقطعون وہ قطع کرتے ہیں. یقتلون قاتل، مقتول، قتال، یہ اردو میں موجود ہے، علامت ہے یا، آخر میں ہے واو نون. ملا دیں سب کو. تو یقتلون وہ قتل کرتے ہیں. تو یقتلون وہ قتل کرتے ہیں. یکفرون واو نون جمع کی علامت، یا کا ترجمہ وہ. کافر، کفر، کفارہ. تو یکفرون وہ کفر کرتے ہیں. یشعرون شعور، شاعر اردو میں موجود ہے. تو یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں. یفسدون فساد
واو نون علامت جمع کی ہو گئی، یا نے بتایا وہ، تو یفسدون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یفسدون کا ترجمہ ہوگا وہ فساد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنے ترجمے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ہر ایک میں 2 ہی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اردو تلاش کرنا، دوسرا مرحلہ علامت کو دیکھنا، اور پھر ان کو جمع کر دینا اور ترجمہ کر دینا۔ پھر کذب، کاذب، کذاب اردو میں موجود ہے، علامت یا ہے، واو نون آخر میں آ رہا ہے، تو یکذبون وہ کذب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سماعت، محفل سماع ہم کہتے ہیں، تو یسمعون، تو یسمعون وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر آپ اگلا لفظ دیکھیے، یذبحون، ذبح کرنا اردو کا لفظ موجود ہے، تو یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں۔ یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ترجمہ کیا آپ نے؟ واو نون نے بتایا جمع، اس لیے آخر میں ہیں آیا، شروع میں علامت یا ہے، ترجمہ وہ، تو یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ یفعلون فعل، واو نون آخر میں یا علامت شروع میں جوڑ دیں تو یفعلون وہ فعل کرتے ہیں۔ یتلون تلاوت ہے اس میں اردو فہم، واو نون جمع، شروع میں علامت یا ہے، ملا دیں، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اور غور کریں کہ پہلے شاید آپ کو سوچنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہو، اب تو آپ لفظ کو دیکھتے ہیں، علامت دیکھتے ہیں، فوراً آپ کا ذہن لفظ میں سے اردو تلاش کرتا ہے اور آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ یہی تکرار بڑھتی جائے گی اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ آپ کو قرآن اس طرح سمجھ آنا شروع ہوگا جیسے آپ کی اپنی زبان۔ پھر رجوع کرنا اردو میں موجود ہے، تو یرجعون وہ رجوع کرتے ہیں، یا نے بتایا وہ، واو نون نے بتایا جمع، تو یرجعون وہ رجوع کرتے ہیں۔ کتابت، کاتب، مکتوب، مکتبہ اردو فہم موجود ہے۔ جب بھی کسی لفظ کو دیکھیں آپ تو کوشش کریں کہ اس کی مشتقات کو سمجھیں، یعنی اس لفظ سے ملتے جلتے اور الفاظ کو ذہن میں لائیں۔ تلاش اردو کے اس مرحلے میں آپ کو زیادہ واضح لفظ سمجھ آئے گا۔ تو یکتبون وہ کتابت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ لفظ جو ہے وہ اختلاف آ گیا، مخالفت آ گئی، اردو میں موجود ہے، تو یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقولون قول، قائل۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار پڑھیں گے، اور قرآن میں سینکڑوں مرتبہ جو ہے یہ لفظ آیا ہے، تو یقولون وہ کہتے ہیں۔ پھر کسب، ہم کہتے ہیں نا کسب ہلال، کاسب، یہ اردو میں موجود ہے، تو یکسبون وہ کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے لیکن سیکھ جائیں گے۔ تو یکسبون وہ کسب کرتے ہیں۔ پھر یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں عین لام میم سے 3 لفظ بنے، لیکن ان کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر خد، دھوکہ دینے کے معنوں میں آتا ہے، تو یخادعون وہ خد کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ لفظ ہے زن، یظنون وہ زن رکھتے ہیں، اردو میں موجود ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ یظنون وہ زن رکھتے ہیں۔ جعل، ہم کہتے ہیں وہ جعلی ہے، جعل کہتے ہیں بنائے ہوئے، یعنی حقیقت میں نہ ہو، بنایا ہوا، تو یہ عربی کا وہ لفظ ہے جو بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے یجعلون وہ ڈالتے ہیں، وہ بناتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہوگا قرآن پاک میں یجعلون وہ ڈالتے ہیں۔ پھر ینقضون، تنقید کہتے ہیں، توڑ دینے کو کہتے ہیں، تو ینقضون وہ تنقید کرتے ہیں، یعنی بریک کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ پھر یحزنون وہ حزن کرتے ہیں، حزین اردو میں موجود ہے، تو اس ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ حزین ہوں گے۔ دیکھیں یہاں ترجمہ ہوگا ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامت اگر شروع میں ہو یا تو اس کا ترجمہ پریزنٹ بھی ہوگا اور سم ٹائم فیوچر بھی ہوگا۔ پھر یستحیون، حیات اردو فہم ہے، علامت یا ہے، آخر میں واو نون ہے، تو یستحیون وہ حیات رہنے دیتے تھے۔ یہ قرآن پاک میں
اس مقام پہ یہ ترجمہ ہے۔ اگلا لفظ یعتدون، تعدی یعنی زیادتی کے معنوں میں آتا ہے، ظلم کے معنوں میں آتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے یسرون، اصرار، پر اصرار، یہ لفظ موجود ہے۔ سرن، تو یسرون وہ سرن کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایک مشکل لفظ آ گیا، اب آپ نے تھوڑا سا ذہن پہ زور دینا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف سین تے آئے، دیکھیں عمل ہے نا، تو اس سے ہم بناتے ہیں استعمال، الف سین تے لگا دیتے ہیں، تو اس میں فہم پیدا ہوتا ہے چاہنے کا، طلب کرنے کا۔ تو اس میں فہم کیا ہے؟ اس لفظ میں فتح ہے، وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ الف سین تے نے بتایا کہ اس میں فہم مانگنے کا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے یفرقون، وہ تفریق ڈال دیتے ہیں۔ یا نے بتایا وہ، واو نون نے بتایا جمع، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ تفریق ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے، میں نے اتنے سارے الفاظ، یعنی گویا پورا پارا جو ہے الف لام میم کا، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اس سبق میں کہ 2 مرحلہ ہے۔ آپ نے اردو دیکھنی ہے، اردو تلاش کرنی ہے، علامت دیکھنی ہے، آخر میں واو نون کو دیکھنا ہے، پتہ چل جائے کہ یہ جمع ہے، اور ترجمہ کر لیں گے۔ الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ کلام پاک کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی بھی قرآن کھولیں اور 4 ویڈیوز جو آپ دیکھ چکے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کافی حد تک ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے کورسز ہیں، ابتدائی کورس ہے ہمارا 2 مہینے کا، اعلیٰ کورس ہے جس میں ہم پورے قرآن کا ترجمہ پہلے پارے کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، یہ 5-6 مہینے کا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا تحقیق کا کورس ہے، ایک کورس ہمارا تربیت تدریس کا ہے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے کورسز میں داخلہ لیں، اور وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں، میں تراویح سنتا ہوں، تراویح میں جاتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، تو مجھے اردو کی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ یہ کرتے رہیں گے، آپ جڑے رہیں گے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ شامل ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا، بہت نوازش۔